وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے شخص کو فائدہ پہنچاؤ جو تمہیں بدلے میں کچھ نہیں دے سکتا۔ خوش کلامی ایک ایسا تر و تازہ پھول ہے جو کبھی مرجھاتا نہیں۔ لالچی اور خوشامدی کو بالکل دوست نہ بنائیں۔ لالچی دوست ہر وقت امداد کا مستحق بنا رہتا ہے اور خوشامدی دوست طمع کے وقت بے حد تعریف کرتا ہے۔ اگر طمع پورا نہ ہو تو پھر وہ اپنی خوشامد کو عیب جوئی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ صفر ایک بیکار نکتہ ہے، لیکن جب کسی عدد کے ساتھ لگ جاتا ہے تو قیمتی بن جاتا ہے۔ اچھی صحبت کی یہی مثال ہے۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔ عدل کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے، دوسرا وہ جو مخلوق اور تمہارے درمیان ہے۔ مال کو جمع کرنا ایسا ہے جیسے ایک بھاری پتھر کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جانا، اور اسراف میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے اس پتھر کو چوٹی سے نیچے لڑکا دینا۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ خلق چار چیزیں ہیں: سخاوت، الفت، نصیحت اور شفقت۔ دانا کی زیارت عبادت ہے جس سے نیک بختی کے دروازے کھلتے ہیں۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ درخت جڑ سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ بخیل کی روٹی بیماری پیدا کرتی ہے، اس لیے کہ بخیل کے چولہے کے نیچے جتنی دیر آگ جلتی رہتی ہے، بخیل کا دل اس سے بھی زیادہ جلتا رہتا ہے۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ ناکامی کا منہ انسان کو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اپنے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ مومن بندہ تین چیزوں کو دوست رکھتا ہے: فاقہ، بیماری اور موت۔